السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فیض احمد فیض کی پہلی غزل پڑھیں گے اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آوو کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آوو کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ گلوں میں رنگ بھرے کا مطلب پھول کھلنا یا پھولوں کو سجانا۔ باد نو بہار، باد نو بہار یعنی نئے بہار کی ہوا یا شروع بہار کی ہوا۔ باد ہوا کو کہتے ہیں، نو بہار کا صبح کے بہار کی ہوا یا شروع بہار کی ہوا یا نئے بہار کی ہوا۔ چلے بھی آوو کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ گلشن باغ کو کہتے ہیں، کاروبار دوڑ دھوپ۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، یعنی فیض احمد فیض اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ بہار کا موسم آیا ہے، یعنی وصل کا موسم آیا ہے۔ باد نو بہار یعنی بہار کا موسم آیا ہے، تو نئے بہار کے موسم کی صبح کی ہوا پھولوں میں رنگ بھر رہی ہے، یعنی اس کا مطلب گویا بہار کا موسم آیا ہے۔ ایسے میں تمہارے یہاں گلشن کا کاروبار رکا ہوا ہے، یعنی تمہارے بغیر گلشن بے رونق ہے۔ گلشن کا مطلب باغ، باغ میں کوئی مزہ نہیں ہے، باغ میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں ہے، اس باغ میں کوئی چہل پہل نہیں ہے۔ تو فیض اپنے محبوب سے مخاطب کر فرماتے ہیں کہ اے محبوب تم چلے آؤ، تاکہ گلشن میں بہار کا مزہ دوبارہ ہو جائے۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو فیض محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، بہار کا موسم آیا ہے، تو اس نئے بہار کے موسم کی صبح کی ہوا پھولوں میں رنگ یعنی خوبصورتی بھر رہی ہے۔ ایسے میں تمہارے یہاں گلشن کا کاروبار رکا ہوا ہے، اس گلشن میں کوئی چہل پہل نہیں ہے، یعنی گلشن بے رونق ہے۔ اس لیے اے میرے محبوب تم چلے آؤ، تاکہ اس گلشن میں بہار کا مزہ پھر سے دوبارہ ہو جائے۔ کفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بحری خدا آج ذکر یار چلے۔ کفس پنجرے کو کہتے ہیں یا قید خانہ۔ اداس کا مطلب مایوس۔ یارو صبا، یارو صبا، صبا ہوا سے کہتے ہیں، یعنی صبا۔ کہیں تو بحری خدا آج ذکر یار چلے۔ کفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بحری خدا آج ذکر یار چلے۔ تو فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ کفس میں اداسی پھیلی ہوئی ہے، یعنی کفس کا مطلب قید خانہ یا پنجرا۔ تو کفس میں اداسی پھیلی ہوئی ہے، تو جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ اس لیے اے دوستو، محبوب کے دیار سے آنے والی ہوا، صبا کا مطلب محبوب کے دیار سے آنے والی صبح کی ہوا سے کہو کہ خدا کے لیے کہ وہ آج محبوب کا ذکر کرے، تاکہ اداس اور پریشان دل کو کچھ اطمینان حاصل ہو۔ کفس اداس ہے، تو فیض فرماتے ہیں کہ پنجرے میں اداسی پھیلی ہوئی ہے، یعنی میں قید خانے میں ہوں، میں بالکل مایوس ہوں،
یار وہ صبا سے کچھ تو کہو، اس صبا سے، اس ہوا سے کہو کہ جو میرے محبوب کے دیار سے آتی ہے، کہ خدا کے واسطے وہ میرے محبوب کا ذکر کرے تاکہ میرے اس پریشان دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کا کل سے مشکبار چڑھے۔ کنج لب، مسکراہٹ سے ہونٹوں کے کناروں کا نمایاں ہونا۔ کنج لب، کنج لب، مسکراہٹ سے ہونٹوں کے کناروں کا نمایاں ہونا۔ سر کا کل، سر کا کل، آگے لٹکے ہوئے بال، سر کا کل، سر کے آگے لٹکے ہوئے بال۔ مشکبار، مشکبار کہتے ہیں خوشبو، خوشبو۔ تو شاعر شب و روز سے، صبح اور شب، شاعر شب و روز سے متعلق اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش کبھی ایسا ہو کہ ہماری صبح کا آغاز، صبح کا آغاز محبوب کے مسکرانے سے ہو، یعنی جب صبح آنکھ کھلے تو سامنے محبوب مسکرا رہا ہو، اور اسی طرح رات بھر بھی محبوب پہلو میں ہو اور اس کی زلفوں کی خوشبو شاعر کی رات کو مہکا دے۔ یعنی کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، یعنی کہ میرے دن کا آغاز جو ہے وہ آپ کے مسکرانے سے ہو، اور رات بھر جب آپ یعنی محبوب بھر بھی محبوب پہلو میں ہو اور اس کی زلفوں کی خوشبو شاعر کی رات کو مہکا دے۔ اور ایک اور شعر ہے، بڑا ہے دل کا، بڑا ہے درد کا رشتہ، یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ تو فیض فرماتے ہیں کہ محبوب اور اس کے بیچ جو درد کا رشتہ ہے، درد کا رشتہ یعنی محبت کا رشتہ، وہ معمولی رشتہ نہیں ہے بلکہ عظیم ہے۔ اس لیے محبوب کے نام پر اس کے غم گسار یعنی غم کھانے والے، غم کرنے والے فوراً چلے آئے گے۔ تو اس شعر میں بھی فیض کا محبوب جو ہے اس کا وطن نظر آ رہا ہے۔ بڑا ہے درد کا رشتہ، یہ دل غریبی سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ تو فیض فرماتے ہیں کہ محبوب اور اس کے بیچ جو درد کا رشتہ ہے وہ معمولی نہیں، معمولی رشتہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا رشتہ نہیں ہے بلکہ عظیم ہے۔ تو اس لیے محبوب کے نام پر اس کے غم گسار فوراً چلے آئیں گے۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے۔ جو ہم پہ گزری، جو گزری شب ہجراں، ہجراں، شب ہجراں کا مطلب جدائی کی رات، ہمارے عشق یعنی ہم نے آنسو بہائے، عشق تیری عاقبت سوار چلے، سوار چلے۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہماری عشق تیری عاقبت سوار چلے۔ تو محبوب، شاعر محبوب سے مخاطب کر فرماتے ہیں کہ جدائی کی رات ہم پر کیا بیتی اور ہم نے وہ رات کیسے بتائی وہ ہم ہی جانتے ہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ہم نے تمہاری جدائی میں جو آہوازاری کی اور آنسو بہائے، اس کی وجہ سے کم از کم تمہاری عاقبت تو سنور گئی۔ تو اس کا ایک اور شعر ہے، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرا میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، حضور یار کا محبوب کے حضور میں دفتر جنوں یعنی دیوانگی کے ثبوت دینے کے لیے، دفتر جنوں دیوانگی کے ثبوت
گرہ میں لے لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ فرماتے ہیں کہ جب محبوب کے حضور ہمیں جواب دہی کے لیے طلب کیا گیا اور دیوانگی کے ثبوت مانگے گئے تو ہمارے پاس دیوانگی کی حالت میں چاک کیا ہوا اپنا گریبان تھا۔ ہم اس پھٹے گریبان کے ٹکڑے ٹکڑے لے کر محبوب کے پاس پہنچے تاکہ اپنی دیوانگی کا ثبوت پیش کریں۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب محبوب کے حضور ہمیں جواب دہی کے لیے طلب کیا گیا اور دیوانگی کے ثبوت مانگے گئے تو ہمارے پاس دیوانگی کی حالت میں چاک کیا ہوا اپنا گریبان تھا، اپنا پھٹا ہوا گریبان تھا۔ ہم اس پھٹے گریبان کے ٹکڑے ٹکڑے لے کر محبوب کے پاس پہنچے تاکہ اپنی دیوانگی کا ثبوت پیش کریں۔ فیض مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے سوئی دھار چلے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئی دھار چلے۔ تو شاعر فرماتے ہیں، اپنے آپ سے فرماتے ہیں، یعنی شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ زندگی کے راستے میں ہمیں رکنے اور دم لینے کے لیے کوئی مقام ملا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، یعنی زندگی کے اس راستے میں ہمیں رکنے اور دم لینے کے لیے کوئی مقام ملا ہی نہیں۔ ہم محبوب کی گلی سے نکلے تو فوراً سولی کی جانب چل پڑے، تو سوئے دار چلے، سولی کی جانب چل پڑے۔ گویا ہمیں سکون اور اطمینان کا سانس لینا نصیب نہ ہو سکی۔ تو فرماتے ہیں کہ زندگی کے راستے میں ہمیں رکنے اور دم لینے کے لیے کوئی مقام ملا ہی نہیں۔ ہم محبوب کی گلی سے نکلے تو فوراً سولی کی جانب چل پڑے، گویا ہمیں اطمینان کی سانس لینا نصیب نہیں ہوئی۔ تو شکریہ۔